بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان المقدس کا مہینہ چل رہا ہے اور ان قریب ہم تیسرے عشرے کے اندر منتقل ہونے والے ہیں۔ تیسرا عشرہ جو ہے بہت فضیلت کا حامل ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ تیسرے عشرے کے اندر شب قدر ہے۔ تیسرے عشرے کے اندر ہی معتکفین حضرات اعتکاف فرماتے ہیں، اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں اعتکاف کے مسائل اور فضائل بیان کیے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف نفل ہے، اور تیسرا اعتکاف سنت ہے۔ واجب اعتکاف وہ کہلاتا ہے اگر کسی نے نظر مانی یا منت مانی، اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، وہ کام ہونے کے بعد اعتکاف کرنا واجب ہے، روزے کے ساتھ کرنا پڑے گا، چاہے وہ غیر رمضان کے اندر، تو وہ واجب اعتکاف ہے۔ دوسری چیز اعتکاف نفل اعتکاف، وہ اعتکاف ہے اگر کسی نے تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر مسجد میں چلا جائے اور یہ نیت کر لے، اعتکاف کی نیت کر کر وہاں بیٹھ جائے مسجد کے اندر، چاہے وہ جتنی دیر بیٹھے وہ اعتکاف کے اندر اس کا شمار ہوگا، نفل اعتکاف۔ اس کے اندر اختلاف ہے ائمہ کے درمیان۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 1 دن سے کم اعتکاف نفل نہیں ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کم سے کم یعنی 1 ساعت، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر وہ چلا جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے تو نفل اعتکاف اس کا شمار ہو جائے گا، اسی پر فتویٰ ہے۔ اور تیسری قسم جو اعتکاف کی ہے وہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی رمضان المبارک کا آخری عشرے کے اندر جو اعتکاف 10 دن کا کرتے ہیں، آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں، وہ سنت ہے، سنت علی الکفایہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پورے بستی کے اندر سے اگر مسجد کے اندر ایک بھی اعتکاف کے اندر نہ بیٹھے تو پورا محلہ گنہگار ہے، پورے بستی والے گنہگار رہیں گے۔ اگر ایک بھی اگر بیٹھ جائے تو تمام کے لیے کافی ہے، اس لیے یہ سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے اعتکاف کے بارے میں فضائل وارد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، اور طاق راتیں جو ہے وہ آخری عشرے میں تلاش کرو، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عبادت کرے۔ اعتکاف میں اگر بندہ بیٹھ جائے تو پوری یعنی دلجوئی کے ساتھ اور پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تمام مشاغل کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، تو ایک اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد جو ہے کہ دل کو اللہ سے ملانا، روح کو اللہ سے ملانا، یہ مقصد ہے، کیونکہ اللہ کے گھر کے اندر پڑا ہوا رہتا ہے، اس کا سونا بھی وہیں، اس کا کھانا بھی وہیں، بالکل 10 دن اللہ کے در پر پڑا ہوا رہتا ہے، اور اللہ سے تعلق اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس لیے آخری عشرے کے اعتکاف کے اندر اپنے مساجد کے اندر ہم کو بیٹھنا چاہیے، لیکن اب لاک ڈاؤن چل رہا ہے، حکومت کی طرف سے پابندی ہے، لیکن پھر بھی مساجد کے اندر 4 لوگوں کی آنے کی اجازت ہے، اس میں سے ہی کوئی 2 بیٹھ جائے، 3 بیٹھ جائے یا 4 بیٹھ جائے کم سے کم، جو مساجد کے اندر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہی حضرات
اعتکاف کے اندر بیٹھ جائے اور پورے محلے کو گناہوں سے بچائے آپ. اور ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت جو ہے نفل ہے، وہ اگر ایک دن کا اگر کوئی اعتکاف کر لے نفل اعتکاف، اس کے فضائل کیا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں اللہ تعالیٰ 3 خندق آڑ فرما دیں گے جس کی مسافت زمین و آسمان کے برابر. یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے ایک دن کے اعتکاف کے بارے میں. اور اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوں گی. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے. ہر سال. صرف ایک سال ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا تھا، تو آنے والے سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا. اس کے بعد ازواج مطہرات نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ نے، تمام زوج محترمہ نے گھر کے اندر اعتکاف کیا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے. اس لیے خواتین حضرات مستورات اپنے گھر کے اندر ہی اعتکاف کرے آخری عشرے کا. جہاں وہ نماز پڑھتی ہے وہی ان کی مسجد ہے، وہی ان کا کمرہ ان کی مسجد شمار کی جائیں گی. اگر ایسی جگہ نہیں بنی ہے تو جہاں وہ نماز پڑھتی ہے وہیں آخری عشرے کا اعتکاف فرمائے. صرف ضرورت کے وقت وہ باہر نکلے، قضاء حاجت کے لیے، استنجا کے لیے، بقیہ بلا وجہ باہر نہ نکلے. اور ایک مسئلہ بہت عام چل رہا ہے معاشرے کے اندر، لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. تقریباً 45-50 دن ہو رہے ہیں کہ گھر کے اندر ہی اپنی نمازیں ادا کر رہے ہیں. تو لوگ یعنی بہت سارے حضرات فونوں پر رابطہ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں یہاں تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا اب یہاں ہم اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے ناظرین کرام، اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے. سب سے افضل مسجد اعتکاف کے لیے مکہ مکرمہ ہے، بیت اللہ ہے. اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اس کے بعد بیت المقدس ہے، اس کے بعد جامع مسجد ہے، اس کے بعد اپنے محلے کی بڑی مسجد ہے، یا اپنے محلے کے اندر جو بھی مسجد ہے جہاں 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، وہاں پڑھے آپ، وہاں اعتکاف کرے آپ. تو مسجد کا ہونا شرط ہے. تو گھروں کے اندر جو نمازیں پڑھ رہی ہے یہ عارضی طور پر آپ پڑھ رہے ہیں، اصل مسجد کے اندر اعتکاف ہے. تو پورے بستی کے اندر سے اگر ایک بھی اعتکاف کے اندر بیٹھ جائے تو پورے محلے والے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اس لیے گزارش ہے ناظرین کرام سے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر عبادتیں کریں، خوب قرآن پاک کی تلاوت کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، تہجد پڑھے، ذکر و اذکار کرے، تسبیحات کرے، بھلائی کے کام کرے، گھر کے اندر کرے. لیکن اعتکاف جو ہے وہ مسجد اس کے لیے شرط ہے. جو حضرات مساجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے ہماری کہ وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف فرمائیں اور پورے محلے والوں کو گناہوں سے بچائے. اور گھروں کے اندر رہتے ہوئے لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو گھروں کے اندر رہ کر خوب عبادت کرے، دعائیں کرے، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اور اعتکاف کا مقصد جو ہے شب قدر کی تلاش ہے. اعتکاف کا مقصد جو ہے شب قدر کی تلاش ہے. شب قدر اگر ہم کو مل جائے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس لیے تو جو حضرات اعتکاف کے اندر بیٹھ رہے ہیں، نیتیں کر رہے ہیں، تو ہم ان سے گزارش ہے کہ پوری انسانیت کے لیے دعائیں کریں آپ، اور خصوصاً امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں. اور جو پورے عالم کے اندر جو وبا پھیلی ہے، بیماری پھیلی ہے کرونا وائرس کے نام سے، اس کے ختم ہونے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے دعا فرمائیں آپ، اور پوری انسانیت کے لیے دعا کریں. اور اللہ تعالیٰ سے یہی آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.